بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ حضرات محترم، مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ میں تو صرف مالک خاک شفا کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں کہ جس ہستی نے والد جیسے موذی مرض کو نہ میرے بیان میں حائل ہونے دیا، نہ ایمان میں حائل۔ گویا آج بھی کربلا کا شہنشاہ دنیا کو بتلا رہا ہے کہ جب ہمارا ایک معمولی گناہگار حکیم والد سے متاثر نہیں ہو سکتا تو ذرا سے بخار کی حرارت سے میرے نانا کا دماغ کیسے متاثر ہو سکتا؟ بزرگان محترم، بالکل سادہ سادہ الفاظ میں میں یہ گزارش کروں آذان آ رہی ہے، آپ سے آپ حضرات کی اس عظیم الشان عبادت کو قبول فرمائے، مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا۔ بزرگان محترم، میرے چوتھے امام علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے دربار یزید میں تو انہوں نے آذانیں شروع کر دی تو امام خاموش ہو گئے۔ تو آذان کے وقت خاموش ہو جانا یہ سنت سرکار سید الساجدین، اس لیے میں نے انتظار کیا۔ آذان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا اعلان۔ اللہ کہتا نا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو بعض لوگ جو دل ہی دل میں اطاعت کے قائل ہیں کہ جناب ہم تو ظاہری طور پر نہیں روتے، ہمارا تو دل روتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا۔ تو بھائی اگر دل ہی دل میں رونا ہے تو دل ہی دل میں اطاعت بھی کر لو اللہ کی، اطیعوا اللہ، نہ نماز پڑھو نہ روزہ، اور کہ جناب ہم ظاہری نمائش کے قائل نہیں ہیں، ہمارا دل اطاعت کر رہا ہے۔ مگر اللہ نے کہا نا، دل کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے جب تک زبان سے اعلان نہیں کرو گے۔ اللہ کی اطاعت کرو زبان سے اعلان، اس اعلان کا نام ہے آذان۔ تو اللہ کی اطاعت کا اعلان ہوا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
پھر ارشاد ہوا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر رسول کی اطاعت کی ہے تو جیسے اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا ہے کرو اعلان۔ اب ہر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر آیت یہیں پہ ختم ہے تو اذان یہیں پہ ختم ہے۔ اور اگر آیت چل رہی ہے آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کی اطاعت کی ہے تو رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو جیسے اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا، رسول کی اطاعت کا اعلان کیا، اولی الامر کا نام لے کر کرو اطاعت کا اعلان۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مولا علی کا نام لے کر اعلان کریں، نہ نہ نہ، میں یہ نہیں کہتا۔ جس کو اولی الامر مانتے ہو لو اس کا نام۔ کیونکہ آیت حکم دے رہی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے تو اعلان کیا، رسول کی اطاعت کی تو اعلان کیا اب اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اطاعت کی ہے تو لو اس کا نام۔ توجہ ہے صاحبان؟ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم جسے اولی الامر مانتے ہیں اس کا نام بھی لیتے ہیں، اولی الامر کی اطاعت کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ جی آپ صرف مولا علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میری بات پہ غور کیجیے بھائی، جو جسے اولی الامر مانتا ہے اس کا نام لے۔ ہم مولا کو اولی الامر مانتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ ہم نے کہا قرآن سے لیا، اس لیے کہ قرآن نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، اللہ، رسول اور اولی الامر۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو جہاں اطاعتوں کا حکم دیا ہے وہاں بعض اطاعتوں سے روکا بھی ہے۔ کس کس کی اطاعت نہ کرو؟ اب پڑھیے سورہ محمد، نون، قلم، اور پوری قرآن کی آیتیں پڑھ جائیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار سچے کو جھٹلانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر ارشاد ہوا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ پھر ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی نافرمان، گناہگار، کفر کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہلکے بار بار قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مناع للخیر، نیکیوں سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ کافر کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، اور کس کی اطاعت نہ کرنا؟ سچے کو جھٹلانے والے کی اطاعت نہ کرنا، ہلکے بار قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر، نیکیوں سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کم حسب کی اطاعت نہ کرنا، کم نسب کی اطاعت نہ کرنا۔ اب کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب سارے علماء مل کر تلاش کریں ایسا اولی الامر جو کبھی کافر نہ رہا ہو، جو کبھی مشرک نہ رہا ہو، جو کبھی بت پرست نہ رہا ہو۔ ایسا اولی الامر ڈھونڈے کہ جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا ہو۔ ایسا اولی الامر جس نے کسی سچے کو جھوٹا نہ کہا ہو، ہلکا بار قسمیں کھانے والا نہ ہو، نیکیوں سے روکنے والا نہ ہو۔ ایسا اولی الامر تلاش کریں کہ جو اعلیٰ حسب ہو، والا نسب ہو، اور جو قرآن کے اس معیار پر پورا اترے
اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں، اور ہم نے اس معصوم کا نام اولی الامر کے طور پر آذان میں لیا ہے، جسے دنیا کے سارے معصوم کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی نہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں، بریلوی بھی علی علی کرتے ہیں، کچھ شیعہ بھی علی علی کرتے ہیں، علی نو حد تو ودھا چھوڑے دیں۔ میری بات پہ اور ہے بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اسی پر رہنے دو۔ دیکھو نا، یہ علی ولی اللہ آہ کے اللہ تے رسول تو نعوذ باللہ بدھا دینے، توجہ ایسا ہے۔ توبہ توبہ۔ فقہ جعفریہ میں کسی کو اللہ سے بڑھانا شرک ہے، رسول سے بڑھانا کفر ہے۔ ہم نہ اپنے مولا کو اللہ کہتے ہیں نہ رسول کہتے ہیں، ہم تو ولی کہتے ہیں۔ یہ اقرار ولایت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں صحابہ کرام کی تاکید ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کوئی شریف ہی جا سکتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا شریف کی پہچان کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین نے فرمایا لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ کہ شریف ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو شریف نہیں ہے، اور شریف جنت میں ٹک نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، سوائے کا محرقہ پڑھ لیجیے گا، میں حوالہ دیے دیتا ہوں، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، میں نے جب غور کیا تو تائید ان کے بیان کی ملی مجھے۔ جب علی کی ولایت کے بغیر شریف اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے تو جنت میں شریف کیسے ہو سکتے؟ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ باقی رہ گیا یہ مسئلہ حق تو بڑھا دینا۔ لوگ علماء تو عالمانہ انداز میں سمجھاتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں تو طالب علمانہ اور قلندرانہ انداز میں سمجھاتا ہوں۔ ایک اخبار میں اشتہار ملا مجھے کہ فلاں بینک کو یا فلاں کمپنی کو ایک مینیجر کی ضرورت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بی اے پاس ہو۔ اب سارے کینڈیڈیٹ بیچارے بی اے کی ڈگری لے کر چلے گئے انٹرویو کے لیے۔ اس نے بی اے کی ڈگری لے کر پوچھا انٹرویو لینے والے نے، دامی پاس کیجیے تم؟ تو 12ویں پاس ہے؟ اس نے کہا میں پاس ہوں یا نہیں، تو فیل۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں فائنل ڈگری ہے، جب تک 10ویں اور ایف اے پاس نہ ہو اس میں تو ایڈمیشن نہیں ملتا اس کلاس میں، تو کیا پوچھتا مجھ سے؟ یہی ہم کہتے ہیں مولوی صاحبان سے، علی ولی اللہ مذہب کی فائنل ڈگری ہے۔ توجہ، تو یہ کہتا ہے کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ فائنل ڈگری ہے علی ولی اللہ مذہب کی، اس کلاس میں تو ایڈمیشن نہیں ملتا،
جب تک 2 جماعتیں پاس نہ کر لو، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں کہ نہیں جناب؟ بس مجلس سے 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں، سنی شیعہ۔ ارے بھائی، علی والوں کے لیے نہ سنی نہ شیعہ، نہ بریلوی نہ وہابی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی، کچھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے علی واحد وہ شخصیت ہے کائنات کی، جب اس کی فضائل بیان ہوتے ہیں یا ذکر چھڑتا ہے تو 2 شخصیتیں خود بخود اس کے فضائل سے ابھر آتی ہیں، ایک اللہ، ایک رسول اللہ۔ جی اس کی تہ میں یا اللہ ملتا ہے یا رسول اللہ ملتا ہے۔ بھائی مورخ نے پوچھا علی کون تھے؟ ہم نے کہا علی اس خدا نما بندے کا نام ہے جو کعبے میں پیدا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کعبے میں پیدا ہوا۔ یہ کڑی کمال دی گل ہے۔ مولوی صاحب ایک بچے کو لے آئے، کہنے لگے یہ عزت کرو، یہ متھا چومو۔ ہم نے کہا کیوں چومے؟ یہ دبئی جمع ہے۔ میں نے کہا بھائی دبئی میں جو جمعہ ہے یہ کیا کمال کی بات ہے؟ جہاں ماں باپ رہتے ہیں وہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے لگے پھر علی دا کعبے چمڑا کیڑا کمال ہے؟ میں نے کہا اگر نبی کے ساتھ دفن ہو جانا کمال ہے تو کعبے میں پیدا ہونا کیوں کمال نہیں ہے؟ کس واسطے جی؟ میں نے کہا وہ عام گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر۔ فضائل پڑھے علی کے، تہ سے نکلا اللہ۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ میں نے کہا دنیا میں قیامت تک کسی کے پیدا ہونے کی نشانی باقی نہیں ہے سوائے مولا علی۔ آج بھی کعبے میں وہ لکیر ہے جس کو امریکہ اور جرمنی کے انجینئرز مٹا مٹا کے خود مٹ گئے، مگر کعبے کی لکیر نہ مٹی۔ آپ کہتے ہیں سنی شیعہ علی علی کرتے ہیں۔ آؤ آج میں سنی شیعہ کا تعارف کرواتا ہوں ایک عجیب اینگل سے۔ علی علی کرنے والا نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ سنو، وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔ ہم نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ وہابی، سارے حاجی جب اس لکیر کے پاس سے گزرتے ہیں بلا اختلاف فرقہ سلام رکن یمانی کے پاس، یہاں حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے، کسی بھی مکتبہ فکر کے حاجی سے پوچھے، رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں سلام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ علی کی ماں کی یہاں دعا قبول ہوئی اس لیے سلام کرتے ہیں۔ تو بھائی کیسا فرقوں میں تقسیم کرتے ہو؟ ہمیں نہ کوئی سنی نہ شیعہ نہ دیوبندی نہ چکرالوی نہ اہل حدیث نہ بریلوی نہ وہابی، ہم سب اس لکیر کے فقیر اور صاحب لکیر جناب امیر۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے، اور میں نے رکھی ہے دیوار میں نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی اے بھائی
وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے، اور میں نے رکھی ہے دیوار میں نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جڑے علی دی ولایت کا اقرار کرنے ہو، جڑے ہاتھ کھڑے کرنے ہو، ٹھیک ہے نہیں کرو بشک نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ توجہ ہے صاحبان، یہ کعبے کے گرد چکر لگوانے کا کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا اسی لیے کہ حاجیوں کا دماغ چکر ہے؟ یہ ساری دنیا نے کعبے سے ٹریفک کا نظام لیا ہے، جہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہو ایک گول دائرہ بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کہاں سے ملا؟ کعبے سے۔ یہ چکر کیوں اللہ نے لگوایا؟ اللہ نے کہا تمہارا دماغ خراب نہیں ہے کہ گھوم رہے ہو، نہ، گھمایا اس لیے ہے تاکہ گھوم کر دیکھو کوئی دیوار میں نشانی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں جی، سبحان اللہ، توجہ ہے میرے محترم صاحب، عزیزان محترم۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر ہو علی کا، اچھا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، علی کا ذکر خود بخود بھرا تھا، اب اس میں بھائی ہم کیا کریں؟ مجھ سے کہنے لگے جناب ایک مولانا کہ جناب اسی نہ قصیدہ پڑھ دیں علی دا تے نہ اسی کچھ اور کر دیں، نعرہ لا دیں، اسی تا نعت شریف پڑھ دیں۔ میں کہنے جب پیو دا پتر ہیں تو نعت صرف رسول دی پڑھی، علی دا ذکر نہ آئے، پڑھ۔ اسے نعت شروع کی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوال۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ اگر اسی طرح سنتے رہے نا تو میری بیماری گئی انشاءاللہ۔ اچھا اب ہم نے مولانا سے پوچھا بھائی نعت شریف جو پڑھ رہے ہو، یثرب کے والی، شاہ مدینہ، ٹھیک ہے نا، سارے نبی تیرے در کے سوالی، میں نے کہا مجھے اتنا بتا دے کہ اگر پیغمبر علم کا شہر ہے اور حکمت کا گھر ہے، اس گھر کا در کون سا؟ یہ بتا، اگر ہم اس در پہ کھڑے ہو کر مانگ لیں تو کافر، اور تیرا موڈ بنا سارے نبیوں کو اس در کا سوالی بنا کر، جڑے ہو نا علی علی کرن والے ہے نا، وہ بس در در دا نعرہ لا دینے۔ میں نے کہا چلو اسی نہ سنی کو جانے نہ شیعہ کو، اسی چلے گئے فرشتیاں کو۔ میں کہا چاہتی یہ نہ سنی نہ شیعہ، یہ بکری گل ہے کہ جس لئے فرشتیاں نہ ملاقات ہوئی بچوں وہ بھی پیر بھائی نکل آئے۔ اچھا
ہجرت کی رات تھی. ایک کا نام تھا جبریل، ایک کا نام تھا میکائیل. ایک مولا علی کے سر کی جانب کھڑا تھا جبرائیل اور پاؤں کی طرف میکائیل. پڑھیے مدارج النبوت، سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ملے گا. ہم نے کہا جناب اتنے کی کر رہے ہو؟ ایسا غریب فرشتے ہم کو پوچھ لیا. توجہ کیجیے گا، مجھے تو پنجابی زبان پہ اتنا عبور نہیں ہے. ناظر بخاری صاحب اور اعجاز بخاری صاحب یہ دونوں بزرگ میرے استاد ہیں پنجابی. اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں نا تو ان کو پکڑ لیجیے. اچھا آپ سن لیجیے. میں نے کہا جناب کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ یہ پا رہے تھے کھڑے. میں نے کہا پا رہے تھے کیوں؟ کہ خطرہ پڑا، باہر لوگ تلواراں نیزے خنجر لے کے کھڑے. میں نے کہا کو خطرہ ہے؟ علی نو. کہا لگا نہیں علی نو تو خطرہ نہیں. پھر کس نو ہے؟ کہ نبی نو ہے. اسی پھر دست بستہ آکھیا جبریل میکائیل نو. بھئی جنوں خطرہ ہے اتھے جا کے پہرا دیو. خطرہ نبی نو ہے، پہرا علی تھے کیوں؟ اخیر انہاں فرشتیاں میں نے آکھیا رہ گیا نا مولوی دا مولوی. اور تیرے سمجھ اتنی گل نہیں آتی. خطرہ گھر نو ہوئے تو پہرا درتے ہوندہ ہے. نبی علم دا شہر ہے، نبی حکمت دا گھر ہے. یہ اس کا در ہے. خطرہ گھر نو ہے، پہرا درتے. اسی آپ تا آئے نہیں. جس اللہ ڈیوٹی لائیے وہ دی کول جاؤ پوچھو. انہیں سانو حکم دیتا اسی تھے آگے پہرا دے رہے. یہ بات ہے. مگر بھائی وہ مولوی کیڑا جڑا سانی نال مان لوے. یہ نبی اکرم فرماویں پھر اسی مننا گے. اسی کہ چلو حضور دے کول چل جائیں. اسی عقیدت اب اس طرح بوریا ساتے رکھیا کہ سرکار دی خدمت پہنچ گئے. پتہ چلیا کہ سرکار خیبر دے میدان میں گئے ہیں. اسی اتھے پہنچ گئے. وہاں جا کر دیکھا کہ آخری قلعے پر مسلمان مجاہدین نے ڈیرے ڈال دی. جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جاتے ہیں جھنڈا لے کر، آتے ہیں جھنڈا گر جاتا، ڈنڈا رہ جاتا. اچھا جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہودیوں نے جب سمجھا بھئی ایک دن تو باقی رہ گیا، آخری دن انہوں نے شام سے یہودیوں نے فوج منگوا لی. اب اگر فوج پہنچتی ہے اور فتح نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نام رہتا نہ اسلام رہتا. اللہ کے رسول نے آدھی رات کو خیبر کے میدان میں مسلح بچھا لیا. اللہ سے یوں ہم کلام ہو رہا تھا جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں بیٹھ کر ہاٹ لائن پہ فیلڈ مارشل سے بات کرے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. ہیلو. اللہ نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے میرے مجاہد آ رہے ہیں. اگر خیبر فتح نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ اگر وہ فوج آ گئی کچھ نہیں بچے گا، نہ اسلام، نہ تیرا نام، نہ میرا نام. اللہ نے کہا محمد تو خود سوچ. تیرے مجاہد دلیری سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، مگر تو خود سوچ ہے تو انسان. مقابلے میں خیبر کا در. بھلا انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر.
ایک ادھر سے ٹکر کرا دے. کائنات ہمتن گوش ہو گئی کہ آج پتہ چلے گا کہ وہ در کون سا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہوائیں رک رک کے سننے لگی, ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے, ارواح انبیاء اکٹھی ہو کر قریب آ گئی. اللہ نے کہا بات سن, ایک طرف تیرے حکمت کا در ہو, مقابلے میں خیبر کا در ہو, دونوں کی ٹکر ہو, پھر پتہ چلے کون در بدر ہو. یا اللہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں؟ اللہ نے کہا چپکے سے میری بات سن تو کہ کوئی اور نہ سن لے. نعت علی پکار علی مظہر العجائب کو مظہر العجائب ہے. تجد عون لک فی النوائب, مشکلات میں تو اسے اپنا مددگار پائے گا. کل ہم و غم سے جلی, سارے ہم غم اس کی وجہ سے دور ہو جائیں گے. بھائی یہ سننا تھا کہ آمنہ کے لال نے انگڑائی کی, وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا. علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گئے. سورج نے نکل کر سنہری پر قدموں کے نیچے بچھائی. پیغمبر نے علم پہ ہاتھ رکھا, مدینے کی طرف رخ کیا, ایک آواز میں کہا یا علی ادرکنی. ابھی زبان سے نکلا یا علی کا لفظ ابھی نہیں نکلا. ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا, ادھر پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا علی. علی نے کہا پیغمبر جلدی میرا گھوڑا لے آؤ, جلدی لے آؤ. ادھر زبان سے نکلا ادرک, قرآن ناطق رہلزین پر مکین ہو گئے. ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی, ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ. کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے در کی در سے ٹکر کرا دی, جو کمزور در تھا در بدر ہو گیا. اور جیسے ہی پیغمبر نے اپنے شہر علم کا در سامنے کیا, مولویوں کی روح پھر نعت پڑھنے لگ گئی. سارے نبی تیرے در پہ سلام. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ عزیزان محترم, یاد رکھیے, آپ سنی شیعہ کی کیا بات کرتے ہیں. یہ تو سامراج کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کا نقطہ مرکز میرا مولا علی نہ, یہ میں بتایا دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے, زبان بدلی بھی ہے. میں لندن گیا نہ واشنگٹن, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بلاوا آیا انٹر ریلیجس کانفرنس کی, یو این او کی طرف سے منعقد ہوئی. جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان سب کے اسکالر بلائے گئے. اور ان سب کو بلا کر یہ کہا گیا فیملی پیس, ورلڈ پیس اور ریلیجس پیس, یہ تین موضوعات ہیں جن پر آپ سب اکٹھے ہو کر غور کریں. چنانچہ اسرائیل کے بھی نمائندے, سعودی عرب کے بھی, مصر کے بھی, انڈیا کے بھی, سری لنکا کا ایک پروہت جین مت کا بڑا ڈاکٹر وہ کھڑا ہوا. یہاں مشائخ کی طرف سے پیر طریقت, قائد اہل سنت پیر آصف علی گیلانی بھیجے گئے, اور میرے نام کی منظوری اس وقت کے پریزیڈنٹ جو تھے فاروق لغاری صاحب, انہوں نے علی کی طرف سے
کرنے والوں کی طرف سے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اب بھلا بتائیے، یہ زمانے کا انقلاب نہیں ہے کہ علی والوں کا نمائندہ فاروق بھیج رہا۔ اچھا جناب، تو وہ جو جین مت کا تھا نا پادری، بہت بڑا راہب اور ان کا پنڈت، اچھا وہاں جین مت، بدھ مت، یہ جتنے مت والے تھے سارے آ گئے۔ میں نے غور سے دیکھا عالم اسلام سے بھی سب اکٹھے تھے، الٹی مت والے بھی، سیدھی مت والے۔ اچھا خیر، وہاں آ گئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کے رہنما کی تعریفیں کی۔ اس سری لنکا کے اس پنڈت نے اوم پر تقریر کی، اوم، کہ ہم کھانا شروع کرتے ہیں اوم سے، برکت مانگتے ہیں اوم سے، رزق مانگتے ہیں اوم سے، بیماریوں میں شفا مانگتے ہیں اوم سے، مشکلات میں مدد مانگتے ہیں اوم سے۔ وہ کوئی 1 گھنٹے لگا۔ جب وہ بیٹھ گیا، میں نے اس وقت کے جو چیئرمین صدارت کر رہا تھا، وہ موجودہ صدر جارج بش کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ میں نے اسے کہا مسٹر چیئرمین، ذرا پنڈت صاحب سے یہ پوچھنے مجھے کہ جس اوم کی اس نے اتنے فضائل پڑھے ہیں، بتایا نہیں وہ اوم ہے کون؟ ایشور ہے، بھگوان ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے، کون ہے وہ؟ وہ پھر واپس آ گئے۔ اس نے ڈکشنری سنسکرت کی نکالی، کھولی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے معزز رکن کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سنسکرت کی ڈکشنری میں اوم کے جو معنی لکھے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے پڑھے کہ اوم کے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی قوت و طاقت۔ اوم کے دوسرے معنی ہے ہینڈز آف گاڈ۔ اوم کے تیسرے معنی ہے فیس آف گاڈ۔ بس بھیا میں تو شیر ہو گیا۔ میں نے کہا پنڈت جی، پھر آپ کا اور ہمارا نقطہ مرکز تو ایک ہی نہیں، آپ کہتے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ، ہم کہتے ہیں قوت پروردگار۔ آپ کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، ہم کہتے ہیں ید اللہ۔ آپ کہتے ہیں فیس آف گاڈ، ہم کہتے ہیں وجہ اللہ۔ آپ ذرا گھما پھرا کے لاتے ہیں، ہم سمیٹ کر بائے بسم اللہ کا نقطہ بنا کر یا علی کہہ دیتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے مولا کی ذات تو ساری دنیا کے اندر کامن ہے، اس میں کسی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً شیعوں کا پہلا امام ہے، ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا چوتھا اور آخری خلیفہ ہے۔ اب بھی علی کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئی۔ شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے، سنیوں کا مکمل ہوتا ہے علی۔ تو اس لیے مولا علی کے دامن کو تھامے رہو۔ اچھا، میں وہاں سے چل کر پھر گیا ناروے۔ اب یہ حضرات تو سارے ممالک پھرتے رہتے ہیں، بخاری صاحبان سے پوچھئے گا۔ ناروے کا جو پورٹ نظر آیا مجھے، اس پر بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی۔ جب قریب میں میرا شپ پہنچا، اس بلڈنگ پر بڑے بڑے حروف سے لکھا تھا ALI، علی۔ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں سمجھا شاید یہ کسی مسلمان کی بلڈنگ ہے، بعد میں پتہ چلا نا اس کا مالک کرسچن ہے، رومن کیتھولک سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے علی کیوں لکھا اپنے بلڈنگ میں؟
अधेड़ उम्र का था, मुझसे कहने लगा कि आप मोहम्मदन हैं, यानी मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ये क्यों पूछते हैं? कहेंगे मुसलमान अपने आप को अली का ठेकेदार समझता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा फिर चलो हम नहीं ठेकेदार, तुमने क्यों लिखा? उसने कहा इंजील की शरह पढ़ो, उसमें मिलेगा कि हमारे मरियम और ईसा पर जब जब मुश्किल बनी उन्होंने ये होली नेम की तस्बीह पढ़ी, इस मुकद्दस नाम की तस्बीह पढ़ी, मुश्किलें हल हो गई। तो हमें तो आसमानी किताबों ने बताया है कि मुश्किल टालनी है तो अली अली करो। गवर्नमेंट यहाँ बिल्डिंग बनाने नहीं देती थी, हमने तस्बीह पढ़ी, इजाजत मिली, हमने नाम लिख दिया। मेरी बात पे और तो मज़ाहिब आलम का सरमाया मुश्तरक अगर कोई है तो वो इनकी ज़ात है। चुनांचे बस में इतनी हिम्मत नहीं है तफसील में जाने की। जब मैं वहां से निकलने लगा ना तो पहला इनामी सर्टिफिकेट मौलाए कायनात ने मुझे दिलवाया और मुझे यूनाइटेड नेशन की तरफ से बाकायदा उस सर्टिफिकेट पर लिख कर दिया गया कि एम्बेसडर ऑफ पीस फ्रॉम पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, ये लिख कर मुझे दिया गया। तो ये सिर्फ उस शहनशाह की बरकत से मैं लिया है। और मेरा सर फख्र से उस वक्त ऊंचा हुआ जब मैंने देखा कि 285 या 86 मज़ाहिब में से किसी मजहब के रहबर का कोई कौल मुझे हाल में नजर नहीं आया, और नजर आया तो सिर्फ शहनशाह करबला। बैनर पर लिखा हुआ था अरबी में, नीचे फ्रेंच में, जर्मन में और इंग्लिश में उसका तर्जुमा लिखा हुआ था, अकरमू करीम कुल्ला कौमिन, और नीचे लिखा था हुसैन इब्न अली। हर कौम के करीम की इज्जत करो, नीचे लिखा था हुसैन इब्न अली। मैं अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी की तरफ भागा, मैंने कहा आज मैं जरा ये देखूं करीम कहते किसे। चुनांचे बड़ा मशहूर लबनान का एक पादरी है जिसने इंसाइक्लोपीडिया भी लिखी है और अल-मुंजिद जैसी लुगत भी लिखी है, अल-अब लुवैस मालूफ उसका नाम है। उसकी डिक्शनरी जब मैंने देखी उसमें करीम के माना लिखे थे अल-मुअती क़ब्ल सुआल, करीम उसे कहते हैं जो सवाल करने से पहले दे दे। सवाल की नौबत ही ना आने दे। जब मैंने इंसाइक्लोपीडिया खोली तो इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ था करीम के माना मैं यक्शिफु सू अन वजिल अदू, जो दुश्मन के चेहरे पर भी परेशानी बर्दाश्त न करे, वो है करीम। मैंने वहां चैलेंज कर दिया, मैंने कहा जैसा करीम हमारे पास है किसी मजहब वाले के पास नहीं है, अगर है तो दिखा दे, मैं अपना मजहब आज छोड़ दूंगा। पहला करीम मुझे नजर आया रमजान की 19 तारीख, जब उसके कातिल को लोग मारते कूटते ला रहे थे, वो अपना जख्म भुला दिया उसने और फरमाया इसे न मारो, ये घबराया हुआ है, मैं करीम हूं, इसके चेहरे की घबराहट दूर करने के लिए मेरा शरबत इसे दे। जो कातिल की भी परेशानी न देख सका वो करीम। और मैंने कहा बैनर पर जिसका नाम लिखा है वो है करीम इब्ने करीम, करीम इब्ने करीम। वो कितना बड़ा करीम है
حسین ابن علی، جو دشمن کے چہرے پر بھی پریشانی نہ دیکھ سکتے. ابھی آپ نے جھنڈوی صاحب سے ذاکر آل محمد سے سنا، میں نے بھی علماء سے سنا اور ذاکرین سے بھی سنا. لوگ کہتے ہیں حسین ذبح ہو گئے. نہیں دوستو، حسین مذبوح نہیں ہے، حسین مضروب ہے. اس کا سر ذبح کہتے ہیں خنجر کو گلے پر پھیر دینا، رگیں کاٹ دینا، یہ ہے ذبح. حسین کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا سر ضربوں سے الگ ہوا. بس اب میں پڑھ نہیں سکتا، صرف اشارہ کر کے گزرتا ہوں. آپ کو پتا ہے ضرب کسے کہتے ہیں؟ ضرب کسے کہتے ہیں؟ یہاں میرے بہت ہی فاضل شخصیت تشریف رکھتے ہیں، مولانا خیر شاہ صاحب کو، بہت ہی فاضل شخصیت ہے. میں ان کے علم کا بچپن سے معترف رہا ہوں. پوچھئے گا ان سے مضروب ضرب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے. بہت مصائب آپ سن چکے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے پڑھنے کی. صرف ایک دو فقرے سن لیجیے، میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. 13 ضربیں لگائی اس نے، اس ظالم کے بچے نے 13 ضربیں لگائی. اور علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا تو فاطمہ کے لال نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا تو کیوں گھبرا گیا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہا. بڑے غور سے سننا میرے سنی شیعہ بھائیوں، دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے. میں زیادہ تفصیل تو پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. کیوں گھبرا گیا؟ علامہ صاحب لکھتے ہیں، حافظ کفایت حسین صاحب، کہ کانا مصفر الوجہ، فاطمہ کے لال نے دیکھا کہ شیور کا چہرہ زرد ہو گیا. کہا کیوں گھبرا گیا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں گھبراؤں نہ تو کیا کروں، یہ میرا خنجر اتنا تیز ہے کہ سخت پتھر اسے برداشت نہیں کرتا. میں نے 13 ضربیں لگائی اور کوئی اثر نہیں ہوا. اب سینے پر ہاتھ رکھ کر فقرہ سنیا. جناب سیدہ کے لال نے اس کے خنجر کو پکڑ کر زخمی گردن کو موڑا اور کہا میں تیری گھبراہٹ ابھی دور کرتا ہوں. اور زخمی گردن موڑ کر فرماتے ہیں ٹھنڈی سانس لے کر، میری پیاری ماں اپنا ہاتھ ہٹا لے. او میری اماں، اب جو ہونا ہے ہو جانے دے. اماں میری ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا، میں کریم ابن کریم ہوں. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، اللہ بانی مجلس کی صلاحیتوں کو اور اجاگر کرے اور اضافہ کرے، یہ ذکر ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے. ارے بھائی، یہ ملعون سیدھا خیمے میں آیا اور مولا کے سینے پر سونے والی جو بچی تھی اس نے پوچھا حل رأیت ابی یا شیخ، وہ آنے والے میرا باپ کہیں دیکھا ہے؟ اس ملعون نے نواسہ رسول کا سر یہاں سے پکڑا اور بچی کے سامنے پھینک دیا. بچی بے ہوش ہو کے گر گئی اور آواز دی چچا پاس آؤ.
اچھا بھائی، خدا حافظ.